درود اور بھیج دیں آپ حضرات. نعرہ حیدری حضرات مرثیے سے قبل چند خطات عرض کر رہا ہوں. اولاً میرے برنامہ جناب شہید لکھنوی علیہ مقامہ کا ایک مطلع اور ایک شعر دیکھیے گا. بطور خاص ایک پیغام بھی عرض کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. غم سرور کا جو حامل نہیں ہے, دیکھیے گا بطور خاص شعرا تشریف فرمائیں کہ غم سرور کا جو حامل نہیں ہے وہ کوئی اور شے ہے, دل نہیں ہے. غم سرور کا جو حامل نہیں ہے وہ کوئی اور شے ہے, دل نہیں ہے. شعر ملاحظہ کیجئے گا, وہ کوئی اور شے ہے, دل نہیں ہے. جو سر باطل کے آگے جھک چکا ہو در شبیر کے قابل نہیں ہے. غم سرور کا جو حامل نہیں ہے وہ کوئی اور شے ہے, دل نہیں ہے. جو سر باطل کے آگے جھک چکا ہو در شبیر کے قابل نہیں ہے. ادھر سماج یہ ربائی مرزا سلامت علی دبیر علیہ اللہ مقامہ کی عرض کر رہا ہوں. تاج بھائی بہت خاص قافیے دیکھیے گا اس کے. عرض کر رہا ہوں کہ ایک درود بھیج دیں آپ. ملاحظہ کیجئے گا سرکار دبیر فرماتے ہیں جناب امیر کی شان میں کہ قائل, دیکھیے گا, قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے, قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے. وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے. بھائی فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق جب تک نہ علی کے دستخط ہوئے. فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق جب تک نہ علی کے دستخط, جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے. درود بھیج دیں حضرت سرکار. میں آپ سے مخاطب بھائی آگے کیونکہ جگہ ہے, اگر آپ حضرات تشریف لانا چاہیں تو آ سکتے ہیں. آخری اور 4 منٹ سے سماعت فرما لیں. عرض کر رہا ہوں کہ کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی, کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی. حضور مولا علی سے میری ملاقات, مولا علی سے
میری ملاقات ہو گئی اور منکر نکیر آئے تھے کرنے کو جب سوال، میں نے کہا علی سے میری بات ہو. منکر نکیر آئے تھے کرنے کو جب سوال، میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی. اور مطلع اور 3 یا 4 شعر سلام کے، یہ بھی میرے پرنامہ جناب شہید لکھنوی اعلی مقاموں کا تصنیف کردہ ہے، اور صرف 2 یا 3 شعر عرض کروں گا. لیکن یوں تاج بھائی بہت کم کہی جاتی ہے یہ بات کہ مقطع جو ہے اس پورے سلام میں، اس کے لیے کیونکہ یہ اہل لکھنؤ اور اہل زبان تشریف فرما ہے تو آپ ہی کے سامنے پڑھنے والا ہے. عرض کر رہا ہوں شہید صاحب کا سلام مطلب، اور 3 یا 4 شعر بس ملاحظہ کیجیے گا کہ علی کے عشق میں گزرا ہوں ایسے آستانوں سے، علی کے عشق میں گزرا ہوں ایسے آستانوں سے، میری خاک قدم ٹکرا رہی ہے آسمانوں سے. میری خاک قدم ٹکرا رہی ہے آسمانوں سے، اور شجاعت اور قوت پر علی کی برسر میدان، شجاعت اور قوت پر علی کی برسر میدان گواہی آسمانی تیغ نے دی 2 زبانوں سے. گواہی آسمانی تیغ نے دی 2 زبانوں سے. آخری شعر اور مقطع سنیے گا کہ گواہی آسمانی تیغ نے دی 2 زبانوں سے. آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ غم شبیر میں رونا بھی کچھ ایسی عبادت ہے. غم شبیر میں رونا بھی کچھ ایسی عبادت ہے، بناتے ہیں ملک تسبیح ان اشکوں کے دانوں سے. بناتے ہیں ملک تسبیح ان اشکوں کے دانوں سے. اور مقطع سن لیجئے، عرض کر رہا ہوں جس کے لیے آپ سے گزارش کی تھی، پوری توجہ تاج بھائی عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا بدور خیر مقطع کہ شہید اس کی سی شیرینی سلاست تم نہ پاؤ گے. دوسرا مثال، شہید اس کی سی شیرینی سلاست تم نہ پاؤ گے. لڑا کے دیکھ لو اردو زبان کو سب زبانوں سے. مگر ہاتھ میں تقدیر نہیں ہے. نہر پہ آئے بولے عمر جات کے بچے، یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر ہے. آواز نارا 12 امام 14 معصوم، آواز کلند تلوار. بغیر کسی تاخیر کے مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور آج جو مرثیہ پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ حضرت قاسم علیہ السلام کے حال کا مرثیہ ہے. مرثیہ پڑھنے سے قبل ایک بات عرض کر دوں، میں سمجھتا ہوں ضروری بھی ہے کہ اس عزا خانے میں مجھے یاد ہے تاج بھائی، میں بہت کم سن تھا، غالباً آپ کے بیٹے خدا ان کو سلامت رکھے ان کی عمر کا تھا، تو میں اپنے نانا کے ساتھ آتا تھا یہاں. اور آفتاب مرثیہ خوانی جناب حیدر نواب جعفری صاحب یہاں مجلس پہنچتے تھے. یہی مجھے عرض کرنا تھا کہ میں کیونکہ آج مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات ان کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار ان کو طول عمر عطا کرے اور جلد از جلد اس طرح سے شفا یاب کرے کہ اگلے سال وہی سزا خانے میں بیٹھ کے درود بھیج دیں محمد والے.
یہ جو مرثیہ حضور یہ مہذب صاحب علی اللہ مقامہ کا تصنیف کردہ ہے، اور میں نے اس کا یعنی مرثیے کا آغاز ہے جناب قاسم کی آمد سے، چند بند فضائل و مصائب کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ مطلع عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ اور مل جل کے درود بھیج دیں۔ مطلع عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گا بطور غم لیے خیمے سے شاہنشاہ صفدر نکلے، غم لیے خیمے سے شاہنشاہ صفدر نکلے، غیظ میں حضرت عباس دلاور نکلے، نگراں فوج کی جانب علی اکبر نکلے، قاسم تشنہ دہن صورت حیدر، ملاحظہ کیجیے گا، قاسم تشنہ دہن صورت حیدر نکلے، بل پڑے ابروؤں میں تیغے دو سر کو دیکھا، بل پڑے ابروؤں میں تیغے دو سر کو دیکھا، جگر حضرت حمزہ نے سپر کو دیکھا، جگر حضرت حمزہ نے۔ اب مرثیہ یہاں سے حضور ملاحظہ کیجئے گا، آمد ہے شہزادے کی، عرض کر رہا ہوں کہ کر کے تسلیم بزرگوں کو بڑھایا جو فرس، کر کے تسلیم بزرگوں کو بڑھایا جو فرس، تھا اصالت میں جو یکتا تو دکھانے لگا کس، تھا اصالت میں جو یکتا تو دکھانے لگا کس، تھی سموں کو سر کفار کچلنے کی ہوس، چوتھا مثال، تھی سموں کو سر کفار کچلنے کی ہوس، اور صاف نالوں کی چمک کہنے لگی شامیوں بس، بیت ملاحظہ کیجئے گا، بیت ملاحظہ کیجئے گا، پیش ہے، صاف نالوں کی چمک کہنے لگی شامیوں بس، بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، دم رنج و محن آتا ہے، دشمن کہہ رہا ہے کہ دو ہوش میں آؤ، دم رنج و محن آتا ہے، جنگ یہ کھیل نہیں ابن حسن آتا، جنگ یہ کھیل نہیں ابن حسن آتا ہے، باغ لیتے ہی بنا برق جہندہ رہوار، باغ لیتے ہی بنا برق جہندہ رہوار، رات کی طرح جو گرجا تو ہوا حشر ایک بار، یوں زمین رن کی ہلی گرنے لگے زین سے سوار، چوتھا مثال بیت کہ یوں زمین رن کی ہلی گرنے لگے، اور میں زین سے سوار، گھوڑے آپس میں لڑے، ہو گیا آدھا کا فشار، پوری توجہ، بیت کے لیے پوری توجہ، گھوڑے آپس میں لڑے، ہو گیا آدھا کا فشار، بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ دل تڑپ کر یہ پکارے، دم فریاد آیا، دل تڑپ کر یہ پکارے، دم فریاد آیا، کافروں پر جو پڑا وقت خدا یاد آیا،
کافروں پر جو پڑا وقت خدا یاد آیا. رہوار کی تاریخ میں صرف ایک بند کا انتخاب کیا حضور. ملاحظہ کیجئے گا, زبان ملاحظہ کیجئے, اہل زبان تشریف فرمائیں. جناب قاسم کے رہوار کی تاریخ میں صرف ایک بند ملاحظہ کیجئے. رخش کی چال میں ہے شان جوانی پیدا. رخش کی چال میں ہے شان جوانی پیدا. بولے کفار ہوا دشمن جانی پیدا. تیسرا چوتھا مثال کہ کیوں فرس میں نہ ہو دریا کی روانی. کیوں فرس میں نہ ہو دریا کی روانی پیدا. حضور جس جگہ تاپ پڑی ہو گیا پانی پیدا. جس جگہ ٹاپ پڑی ہو گیا پانی پیدا. اور جسم گل سا دم رفتار یہ بتلاتا ہے. جسم گل سا دم رفتار یہ بتلاتا ہے. پھول بہتا ہوا دھارے پر چلا. درود بھیج دے محمد والے. آمد بطور خاص یہ بند اس میں آمد ہے شہزادے کی. اور بیت ملاحظہ کیجئے گا, عرض کر رہا ہوں کہ حسن میں طاق ہے جانے حسن سبز قبا. سنیے حضور, حسن میں طاق ہے جانے حسن سبز قبا. رخ سے ظاہر ہے جلال و غضب شیر خدا. جلوہ گر رخش پا ہے مثل رسول دو سرا. چوتھا مثال ہے جلوہ گر رخش پا ہے مثل رسول دو سرا. پیاس کی حد ہے حد تشنگی شاہ خدا. اب بیت عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ ملاحظہ فرمائیں گے. عرض کر رہا ہوں بیت کہ زور ان بازوؤں میں حیدر کرار کے ہیں. پوری توجہ, زور ان بازوؤں میں حیدر کرار کے ہیں. اور دبدبا کہتا ہے شاگرد علمدار. دبدبا کہتا ہے زور ان بازوؤں میں حیدر کرار کے ہیں. دبدبا کہتا ہے شاگرد. بیت سنیے گا پھر اس بند کی بطور خاص پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ ایک درود بھیج دیں. بہت تیز ہو رہی ہے, ایک اور درود بھیج دیں. اب جو بند عرض کر رہا ہوں, دیکھیے یہ بند دشمن نے جب دیکھا جناب قاسم کو تو دشمن کیا کہہ رہا ہے. اور کیونکہ یہاں پہ میرے وہ بزرگ بھی تشریف فرما ہے کہ جن کے سامنے میں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا, اور انہی سے میں نے یہ جملہ بھی سنا ہے, خصوصاً حیدر نواز جعفری صاحب سے, کہ تعریف وہی ہے جو دشمن کرے. تو اب دیکھیے دشمن کیا کہہ رہا ہے شہزادے کو. دیکھیے عرض کر رہا ہوں بطور خاص بند ملاحظہ کیجیے گا. کہہ رہا ہے یہ غضب شیر کو ہے شوق جدال. کہہ رہا ہے یہ غضب شیر کو ہے شوق جدال. جنگ کو پہلے پہل نکلا ہے شبر کا لال. تیسرا مثال, جنگ کو پہلے پہل نکلا ہے شبر کا لال. سامنے ماں کی دعا پشت پا حمزہ کی ہے ڈھال. سامنے ماں کی دعا پشت پا
حمزہ کی ہے ڈھال اور میں مثال دیکھیے گا کہ سرخ چہرے پر بڑھتا ہوا حیدر کا جلال. عرض کر رہا ہوں پوری توجہ. سرخ چہرے پر بڑھتا ہوا حیدر کا جلال. بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ خوف سے قلب ستمگاروں کے تھراتے ہیں. چھٹا مثال, خوف سے قلب ستمگاروں کے تھراتے ہیں. خیبری چیخ رہے ہیں کہ علی آئے. خیبری چیخ رہے ہیں, خیبری چیخ رہے ہیں کہ علی آتے ہیں. پھر زبان ہے حضور, ملاحظہ فرمائیے گا ایک مثال. فوج کفار کو, تاج بھائی بطور چاروں سے, فوج کفار کو حدت کے اثر نے مارا. فوج کفار کو حدت کے اثر نے مارا. غضب قاسم تفدیدہ جگر نے مارا. حسن کی آگ نے غصے کی نظر نے. حسن کی آگ نے غصے کی نظر نے مارا. شیر نزدیک ہے اس گرم خبر نے مارا. اب بیت ملاحظہ کیجئے گا, شیر نزدیک ہے اس گرم خبر نے مارا. کہتے تھے دل سے یہ سردار جب غم میں پڑے. چھٹا مثال, کہتے تھے دل سے یہ سردار عجب غم میں پڑے. جل کے ہم مر رہے ہیں فوج جہنم میں پڑے. جل کے ہم مر رہے ہیں فوج جہنم میں پڑے. رجز حضور سماعت, میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. رجز شہزادے کا عرض کر رہا ہوں خدا خاص کے یا علی کہہ کے رجز پڑھنے لگا ابن حسن. یا علی کہہ کے رجز پڑھنے لگا ابن حسن. خیبری کانپ گئے, ہلنے لگا سارا بن. مصرع ہے کہ ہو کے خم گوش بر آواز ہوا چرخ کوہن. ہو کے خم گوش بر آواز ہوا چرخ کوہن. باجے چپ ہو گئے, خاموش ہوا بولتا رن. دیکھیے کیا اہتمام ہے یہ سب. اب یہاں سے رجز آغاز ہے بیت سے, ملاحظہ فرمائیے گا. باجے چپ ہو گئے, خاموش ہوا بولتا رن. دی صدا, رجز سنیے گا, دی صدا پڑ گئی خیبر میں دہائی پوچھو. دی صدا پڑ گئی خیبر میں دہائی پوچھو. پرے جبریل سے ہاتھوں کی صفائی پوچھو. پرے جبریل سے ہاتھوں کی صفائی پوچھو. شہزادہ فرما رہا ہے رجز, ملاحظہ کیجئے گا, بطور خاص فرماتے ہیں کہ مرتبہ حق نے بڑھایا نہیں کیا کیا اپنا. مرتبہ حق نے بڑھایا نہیں کیا کیا اپنا. حق کی تلوار کا بھی ہو گیا قبضہ.
آپ کی تلوار پر ہو گیا قبضہ اپنا. حق جتاتے ہیں سبھی خلق میں اپنا اپنا. حضور دیکھیے گا, حق جتاتے ہیں سبھی خلق میں اپنا اپنا. اصل پوچھو تو زمین اپنی ہے, دریا اپنا. اصل پوچھو تو زمین اپنی, دریا اپنا. بیت سنیے گا, عرض کر رہا ہوں کہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے دریا بھی اپنی ہے اور زمین بھی اپنی ہے. بیت میں ملاحظہ کیجئے, اصل پوچھو تو زمین اپنی ہے, دریا اپنا. بیت ملاحظہ فرمائیے گا, فرماتا ہے شہزادہ کہ بوتراب احمد مرسل کے وسیع دہر میں ہیں. چھٹا مثال, بوتراب احمد مرسل کے وسیع دہر میں ہیں, اور جتنے دریا ہیں وہ سب فاطمہ کے مہر. آپ کی میت سے خوشبو وفا آتی ہے. کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے لہٰذا عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات جو باہر تشریف فرمائیں ذرا سا آگے تشریف لے آئیں تو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو تھوڑی جگہ اور مل جائے گی. اچھا, وہ صاحب خانہ کی طرف سے حکم تھا لہٰذا میں نے بات عرض کر. خیر, بند ملاحظہ کیجئے, عرض کر رہا ہوں کہ بوتراب احمد مرسل کے وسیع دہر میں ہے, اور جتنے دریا ہیں وہ سب فاطمہ کے, جتنے دریا ہیں وہ سب فاطمہ کے مہر میں ہیں. بند عرض کر رہا ہوں, پھر ہے زبان اہل زبان تشریف فرمائے. ملاحظہ فرمائیے گا, شہزادہ رجس فرماتا ہے, فرما رہے ہیں کہ سیر ہیں میووں کو فردوس کے کھاتے کھاتے. دوسرا سیر ہیں میووں کو فردوس کے کھاتے کھاتے, میں ایک عادت سی ہوئی عرش پہ جاتے تم اسے بطور خاص کے سیر ہے میووں کو فردوس کے کھاتے کھاتے ایک عادت سی ہوئی عرش پر جاتے جاتے وہی معبود شب و روز میں لاتے لاتے میں اپنی ڈہوڑی پا ملک تھک گئے آتے. پوری توجہ پہلے عرض کر رہا ہوں, سیر ہیں میووں کو فردوس کے کھاتے کھاتے ایک عادت سی ہوئی عرش پہ جاتے وہی معبود شب و روز میں لاتے لاتے اپنی ڈہوڑی پہ ملک تھک گئے. سنیے گا, عرض کر رہا ہوں اپنی ڈہوڑی پہ ملک تھک گئے آتے آتے بھائی عرش بھی گھر کے مقابل کبھی پایا نہ گیا. عرش بھی گھر کے مقابل کبھی پایا نہ گیا.
بے اجازت ملک الموت سے آیا بے اجازت ملک الموت سے آیا نہ گیا. آخری بند ہے رجس کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں بطور خاص کہ دی ید اللہ نے سائل کو جو اونٹوں کی قطار دی ید اللہ نے سائل کو جو اونٹوں کی قطار مال و زر راہ خدا میں کیا بابا نے نثار. مال و زر راہ خدا میں کیا بابا نے نثار. سر کے دینے میں چچا کو نہیں مطلق انکار. پوری توجہ 14 مصرع شہزادے اپنی یعنی ہم کون ہیں بتائیں گے. 14 مصرع بیت عرض کر رہا ہوں کہ دی ید اللہ نے سائل کو جو اونٹوں کی قطار مال و زر راہ خدا میں کیا بابا نے نثار. سر کے دینے میں چچا کو نہیں مطلق انکار. اور ہم وہ یوسف ہیں کہ بچپن میں دکھایا ایثار. سنیے گا کون بھائی ہم حضور بیت ملاحظہ گا ہم وہ یوسف ہیں. قبلہ بیت دیکھیے گا عرض کر رہا ہوں ہم وہ یوسف ہیں کہ بچپن میں دکھایا ایثار. کیا ملاحظہ کیجئے کہ رنگ پھولوں کو تو دریا کو روانی دے دی. رنگ پھولوں کو تو دریا کو روانی دے دی. خود رہے طفل زلیخا کو جوان. رنگ پھولوں کو تو دریا کو روانی دے دی. خود رہے طفل زلیخا کو جوانی دے دی. اب یہاں سے جب شہزادے نے حملہ کیا ایک بند اس کا ملاحظہ فرما لیں کہ بڑھ کے قاسم نے جدھر وار کیے سر کاٹے. دوسرا مصرع عرض کر رہا ہوں بڑھ کے قاسم نے جدھر وار کیے سر کاٹے. بھائی نیمچے کاٹ کے خنجر کیے خنجر کاٹے. نیمچے کاٹ کے خنجر کیے خنجر کاٹے. خودو چار آئیناؤں جوشن و بختر کاٹے. حضور سب کا دل رکھ لیا دل سب کے برابر کا. بڑھ کے قاسم نے جدھر وار کیے سر کاٹ. نیمچے کاٹ کے خنجر کیے خنجر. خودو چار آئیناؤں جوشن و بختر کاٹے. سب کا دل رکھ لیا دل سب کے برابر. سب کا دل رکھ لیا دل سب کے برابر کاٹے. بہ سنیے گا کہ بند ہو جاتی ہیں دنیا سے گزر کر آنکھیں. بند ہو جاتی ہیں دنیا سے گزر کر آنکھیں. وہ کیسی حسرت تھی کھلی رہ گئی مر کر آنکھیں. درود بھیجے محمد و آل محمد.
بس پکارے پسرے سعد کو او نافرجام، ہم ذرا جم کے لڑے بھاگ گیا لشکر شام، ہم ذرا جم کے لڑے بھاگ گیا لشکر شام، مٹ گیا آج شجاعان ریو روم کا نام، صاف میدان ہوا روک لی ہم نے سمسام۔ شہزادہ فرماتا ہے کہ خون سے سرخ بیاباں کو دم جنگ کیا، خون سے سرخ بیاباں کو دم جنگ کیا، ہم نے دو ہاتھ میں سرداروں کو چورنگ کیا۔ ہم نے دو ہاتھ میں، اب ملاحظہ کیجئے گا، بس یہی آخری باب ہے فضائل میں جو پیش کرنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، عرض کر رہا ہوں کہ سن کے آواز جری دل پہ نہ قابو پایا، پسرے سادے ستمگار بہت گھبرایا، بے شمار پسرے سادے ستمگار بہت گھبرایا، خیمہ ازرق شامی میں بتاجیل آیا۔ زبان ہے آج بھائی، شعرا تشریف فرمائے، چوتھا میں سب پوری توجہ، ملون آتا ہے ازرق کے خیمے میں، خیمہ ازرق شامی میں بتاجیل آیا، بولا ظالم سپہ شام نے گھونگھٹ کھایا، بولا ظالم سپہ شام نے گھونگھٹ کھایا، حتیٰ کس وقت یزید ستم ایجاد کی ہے، کر حمایت کہ ضرورت تیری امداد کی۔ درود بھیج دے محمد والے، بس چند من ملاحظہ فرما لیں۔ اب یہ ازرق کے چاروں بیٹے آتے ہیں جنگ کے جناب قاسم کے مقابلے پر، بس ملاحظہ فرما لیجیے، پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ کی جو ہی قاسم زیجاہ نے چاروں پر نظر، کی جو ہی قاسم زیجاہ نے چاروں پر نظر، زلف بل کھانے لگی غیظ میں بگڑے تیور، زلف بل کھانے لگی غیظ میں بگڑے تیور، چست بیٹھے فرس تیز پا کستے ہی کمر، چوتھا میں صوبہ ہے، چست بیٹھے فرس تیز پا کستے ہی کمر، پاک کی خون سے کفار کے شمشیر دو سر۔ اب بیت محضہ فرمائیے گا، پاک کی خون سے کفار کے شمشیر دو سر، بھائی کھا گئے تیرے نظر، سینہ فگار آتے ہیں، خوش ہوا شیر کہ اب زد پر شکار آتے خوش ہوا شیر کہ اب زد پر شکار آتے ہیں، حملے کرنے لگا بڑھ بڑھ کے حسن کا دل بند، پیچھے گھوڑوں کو ہٹانے لگے وہ ظلم پسند، چھپ گئے خاک میں چاروں یہ ہوئی گرد بلند۔ ایک مرقع ہے کہ چھپ گئے خاک میں چاروں یہ ہوئی گرد بلند، اور دیکھ کر برق شرر بار جھجکتے تھے سمند۔ بہت ملاحظہ کیجئے گا، عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر اس شیر نے ہاتھوں کی صفائی کر دی، ظاہر اس شیر نے ہاتھوں کی صفائی کر دی، ایک ظالم کے سر و تن میں جدائی، ایک ظالم کے سر و تن میں جدائی کر دی، گر گیا خاک پا جو بانی ظلم و بدعت، گر گیا خاک پا جو بانی ظلم و بدعت، بڑھ گیا شیر کا دل، گھٹ گئی سب کی قوت، چار آنکھیں نہ ہوئیں خوف سے چھائی دہشت، بڑھ کے پھر ہاتھ جو مارا تو دکھائی جدت، بڑھ کے پھر ہاتھ جو مارا تو دکھائی جدت، یوں کیے دوسرے بھی
बानिए शर के टुकड़े, यूं किए दूसरे भी बानिए शर के टुकड़े, हो गए अजरक शामी के जिगर के टुकड़े। या अली यूं किए दूसरे भी बानिए शर के टुकड़े, हो गए अजरक शामी के जिगर के टुकड़े। अब मुलाहिजा कीजिएगा, बस दो बेटे शहजादे, दो बेटों को वासिले जहन्नम कर चुके हैं और दो का और काम अर्ज कर रहा हूँ। इस बंद में पूरी तवज्जो कोशिश करूँगा अदा हो सके, आप मुतवज्जे रहिएगा, हमें हौसला बढ़ा रहे बतौर ख़ास बैत के लिए पूरी तवज्जो। दिल में समझे सितम ईजाद के बचना है मुहाल, दिल में समझे सितम ईजाद के बचना है मुहाल। दस्तो पाक कांप उठे, रोक ली चेहरों पर ढाल। दस्तो पाक कांप उठे, रोक ली चेहरों पर ढाल। था बहुत गैज़ो गज़ब में असदुल्लाह का लाल, पूरी तवज्जो। था बहुत गैज़ो गज़ब में असदुल्लाह का लाल, तीसरे जालिमे खुद सर को दिखाया ये जलाल। अब बैत के लिए पूरी तवज्जो मुलाहिजा फरमाइएगा। तीसरे जालिमे खुद सर को दिखाया ये जलाल, के थाम कर बंदे कमर यूं सुए लश्कर फेंका। छठा मिसरा देखिएगा, थाम के बंदे कमर यूं सुए लश्कर फेंका। खैबरी समझे अली ने दरे खैबर। तीसरे जालिम खुद सर दिखाया ये जलाल, थाम के बंदे कमर यूं सुए लश्कर फेंका। खैबरी समझे अली ने दुरूद भेज मोहम्मद खैबरी समझे अली ने दरे खैबर में। ये बन भी बड़ा यानी एक इशारा है, मुलाहिजा फरमाएंगे, आजाद पेश कर रहा हूँ कि खैबरी समझे अली ने दरे खैबर फेंका। दूसरा मिसरा इसका आप आजाद मुतवज्जे हैं मगर गोशे दिल से मुलाहिजा फरमाइएगा कि मर गया खाक पर गिर के जो सितम का बानी। खैबरी समझे अली ने दरे खैबर फेंका, मर गया खाक पर गिर के जो सितम का बानी। समझे गश आ गया बेदीनों ने छिड़का पानी। मर गया खाक पर गिर जो सितम का बानी। समझे गश आ गया बेदीनों ने छिड़का पानी। हंस के कहने लगा
چوتھے سے حسن کا جانی، ہنس کے کہنے لگا چوتھے سے حسن کا جانی، وقت تیرا بھی ہے نزدیک ہے کیوں حیرانی. سنیے گا، وقت تیرا بھی ہے نزدیک ہے کیوں حیرانی، دل جگر تیغے شرر بار سے ہل جائیں گے. دل جگر تیغے شرر بار سے ہل جائیں گے، جا جہنم میں تجھے بھائی بھی مل جائے. دل جگر تیغے شرر بار سے ہل جائیں گے، جا جہنم میں تجھے بھائی بھی، جا جہنم میں تجھے بھائی بھی مل جائیں گے. بس 2 بند سن لیجئے اور اس کے بعد ربط ہے پیش کر رہا ہوں. آخری 2 یا 3 بند ہے فضائل کے باب میں، اور کہ سن کے یہ چہرہ ظالم کا بدلنے لگا رنگ، ہٹ کے 2-4 قدم پھر ہوا آمادہ جنگ، لی کمام مارا خطا کار نے گھبرا کے خدنگ، کاٹ کے تیر نہ کی قاسم ذیشان درنگ. اب بیت سنیگا، بڑے ایک نئے انداز سے اس ملعون کو کس طرح سے قتل کیا ہے. عرض کر رہا ہوں کہ پوری توجہ آپ حضرات کی، کہ کاٹ کے تیر نہ کی قاسم ذیشان درنگ، رن ہلا ہاتھ اسد نے دم ہیجا مارا. سنیے گا، رن ہلا حضور، ہاتھ اسد نے دم ہیجا مارا، صدر بدذات پا تلوار کا قبضہ مارا. اب سنیے بند ہوا کیا اس سے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ صدر بدذات پا تلوار کا قبضہ مارا، ٹیک کے ہاتھ جھکا جانب قربوس عدو، ٹیک کے ہاتھ جھکا جانب قربوس عدو، پشتے توسن پا اگلنے لگا بدذات لہو. پشتے توسن پا اگلنے لگا، بھائی بیت پوری توجہ، پشتے توسن پا اگلنے لگا بدذات لہو، دستوں پا اس ستم آرا کے ہوئے بے قابو. اب جو تلوار لگائی تو ہوا غل ہر سو. سنیے گا حضور، میرے بزرگ تشریف فرمائے، یہ کس کا بیٹا ہے جو جنگ کر رہا ہے؟ اب جو یہ جنگ دیکھ رہے ہیں، سنیے گا عرض کر رہا ہوں، اب جو تلوار لگائی تو ہوا غل ہر سو. بیت ملاحظہ کیجئے گا، یہ جو ملعون تھا جس کو شہزادے نے قتل کیا، یہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. اب بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ ٹیک کے ہاتھ جھکا جانب قربوس عدو، پشتے توسن پا اگلنے لگا بدذات لہو، دستوں پا اس ستم آرا کے ہوئے بے قابو. اب جو تلوار لگائی تو ہوا غل ہر سو. بیت ملاحظہ کیجئے کہ خون اگلوا کے سزا ظلم کی دینے والے، چھٹا مسا پوری خون اگلوا کے تاج بھائی سزا ظلم کی دینے والے، مرحبا شیر عوض باپ کا لینے والے.
خون اگلوا کے سزا ظلم کی دینے والے، مرحبا شیر عوض باپ کا لینے والے. بس میں اپنی منزل پا گیا، سنیے گا بس چند بند اور کہ واہ شاباش یہ دی دل برے حیدر نے صدا، واہ شاباش یہ دی دل برے حیدر نے صدا، گرد میدان میں اڑی شمرے لئی بھاگ گیا. بس اب میں اپنی منزل پہ آ گیا. اسی چوتھے مصرے سے ربط ہے، آپ تصور کر لیں گے اگر کہ گرد میدان میں اڑی شمرے لئی بھاگ گیا. تاج بھائی گریز دیکھیے گا، چاہا گھوڑے نے کہ پامال ہو لاشا اس کا، چاہا گھوڑے نے کہ پامال ہو لاشا اس کا، توڑ کے بعد پائیے قاسم زیجا نے کہا بعد مرنے کے نہیں دل کو علم دیتے. سنیے جناب قاسم فرما بعد مرنے کے نہیں دل کو علم دیتے ہیں، کہیں مردوں سے بھی دنیا میں عوض لیتے ہیں، کہیں مردوں سے بھی دنیا عوض لیتے ہیں. فوج سے جنگ میں مصروف تھا وہ شیر جواں، دفعتاً پیاس بڑھی ہونے لگی خشک زباں، مزمحل تباہ ہوئی چل گئی سینے پسینہ، بڑھ گیا ذوف جو زخموں سے ہوا خون رواں. بیت سنیے گا، بڑھ گیا ذوف جو زخموں سے ہوا خون رواں، نیزہ و تیر و تبر بھوک میں کھاتا تھا جری، نیزہ و تیر و تبر بھوک میں کھاتا تھا جری، تول کے تیغے دو دم فوج پا جاتا تھا جری. ایک بچے پا لئی کرنے لگے پیہم وار، کسی ظالم کا ہوا تیر ستم دل کے پار، شیر کو زینے فرس پر ہوا تھمنا دشوار، گر گیا خاک پر غش کھا کے حسن کا دلدار، گر گیا خاک پر غش کھا کے حسن کا دلدار، چھا گیا ذوف غم تشنہ لبی سہنے لگا. سنیے چھٹا مصرع، کیا کیفیت تھی شہزادے کی کہ چھا گیا ذوف غم تشنہ لبی سہنے لگا، پھٹ گیا زخم بدن لہو بہنے لگا، پھٹ گیا زخم بدن آہ کروٹیں لے رہا تھا فرش زمین پر صفدر، کروٹیں لے رہا تھا فرش زمین پر صفدر، شیر کو تیغیں لگاتے تھے لہیں بڑھ بڑھ کر، تھا نہ اپنا کوئی نزدیک تھے سب بانی شر، دستوں پا سرد تھے بے بس تھا حسن کا دل بر، ہچکیاں موت کی قاسم کو چلی آتی تھی، چھٹا ہچکیاں موت کی قاسم کو چلی آتی تھی، دل مادر کی رگیں غم سے کھچی جاتی تھی، دل مادر کی رگیں. خدا کو کسی غم میں نہ رلایا سوائے غم مظلوم کربلا، چند بلو مجلسہ دل مادر کی رگیں غم سے کھچی جاتی تھیں. روک کے دل کو یہ تھی سبت پیغمبر کو صدا، اے چچا ذوف یہ ہے اب نہیں بولا جاتا. شہزادہ فرما رہے مجھ کو نیزوں سے دبائے ہیں تمام اہل جفا، سن کے آواز بھتیجے کی چلے شاہ ہدا، اکبر تشنہ دہن کھینچ کے تلوار چلے، ساتھ شبیر کے عباس علمدار، چلے مسترب سید ابرار، چلے خاک بسر، رن میں گھیرے ہوئے تھا ابن حسن کو لشکر، تنے مجروح پر چلتے تھے ہزاروں خنجر، ناگہاں شور ہوا ہلنے لگے دشت و در، شیر کی طرح ولی ابن ولی آ پہنچے،
فوج بھاگی جو حسین ابن علی آ پہنچے. بس مرثیہ تمام ہے, سنیے گا. فوج بھاگی جو حسین ابن علی آ پہنچے, باتوں سے قاسم زیجاہ کی تفلی تھی آیا, پاس آنے بھی نہ پائے تھے شہ انسو جاں, خوف سے گھوڑوں کو دوڑا کے چلی فوج گراں, خوف سے گھوڑوں کو دوڑا کے چلی فوج گراں, جسم ٹھاپوں سے جو کچلا تو کہا ہے اماں. بس مجلس تمام ہے. جسم ٹھاپوں سے جو کچلا تو کہا اے اماں, آئی آواز حسن, جلد آؤ بھائی. آئی آواز حسن, جلد آؤ بھائی, ظلم آدھا سے بھتیجے کو بچا لو بھائی. بس سنیے گا, آخری بند ہے بھائی, اور مجلس تمام ہو جائے گی. بس آخری بند ہے, مولا حسین تشریف لاتے ہیں. آئی آواز حسن, جلد آؤ بھائی, ظلم آدھا سے بھتیجے کو بچا لو بھائی. بس آخری بند ہے, مجلس تمام. پہنچے گھبرا کے جو شہ قاسم مستر کے قریب, دیکھا اعضاء میں ہے تکلیف بہت ہوش نہیں, بیٹھ کے پاس پکارے کہ میرے ماہ جبی. سنیے امام فرمان ہے, بیٹھ کے پاس پکارے کہ میرے ماہ جبی, آنکھیں کھولو کہ ہے بیتاب سوا قلب حزین. آخری بیت و مجلس تمام. مولا فرماتے ہیں آنکھیں کھولو کہ ہے بیتاب سوا قلب حزین. مولا فرما رہے کہ ڈوب کے خون جسد میں میری جان لال ہوئے. سنیے بس آخری بیت و مجلس تمام. مولا فرماتے ہیں ڈوب کے خون جسد میں میری جان لال ہوئے, میں تو زندہ رہا, تم گھوڑوں سے پامال. میں تو زندہ رہا. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا امیر المؤمنین وابن سید الوسیین, السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیک یا شمس الشموس, السلام علیک یا انیس النفوس, السلام علیک یا ایہا المدفون بارض طوس, السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار, السلام علیک یا سلطان العرب والعجم, السلام علیک یا ابا الحسن یا علی یا ابن موسى الرضا, السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا صاحب العصر والزمان, الامان الامان الامان, السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیک یا شریک القرآن, السلام علیک یا مظہر الایمان, السلام علیک یا امام الانس والجان, السلام علیک یا امام زماننا هذا, عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وزور
المبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.